السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ آج پھر شبانہ کو کس نے رلایا، کس نے ستایا، کس نے تڑپایا، کون ہے وہ، ذرا سامنے آئے، ذرا اس کی چترول کی جائے۔ تو جی آج پھر شبانہ جی کا طویل بھاشن، نیو فریش ویڈیو میں طویل بھاشن اور ینگ جنریشن کے حوالے سے کہ بھئی بچے بڑے بدتمیز ہیں، بچے بڑے جو ہیں آج کل کے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، بڑوں کا دل دکھاتے ہیں، بڑوں کی عزت نہیں کرتے، رسپیکٹ نہیں کرتے۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید 14 اگست والے دن کہیں گئی ہیں تو کیا کہتے ہیں نا وہ ایک کہ شبانہ گنڈوں میں پھنس گئی، کسی بچے نے ان کو تنگ کر دیا، کوئی نوجوان لڑکوں کا ٹولہ تھا جنہوں نے ان کو تنگ کیا، چھیڑا، پریشان کیا، تو اس وجہ سے یہ اس طرح کا انہوں نے ٹائٹل لگایا ہوا ہے۔ لیکن جب میں ویڈیو میں گئی، ویڈیو میں تو ایسا کچھ بھی مجھے دیکھنے کو نہیں ملا، اور ساری ویڈیو کے بعد دکھانے کے بعد شاید شبانہ جی کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی کرنے کو، کچھ کہنے کو، تو وہ کیا ہوتی ہے پھر وہ کسی نہ کسی کو پکڑ لیتی ہیں، یا ریاکشن والوں کو پکڑ لیتی ہیں، یا عام عوام میں سے کسی کو پکڑ لیتی ہیں، پھر ان کی دھلائی جو ہے مار کٹائی پٹائی شروع کر دیتی ہیں۔ ان کو کس نے حق دیا ہے؟ اگر کامنٹ میں کسی نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا تو کسی اور نے آ کے بولا بھئی آپ کون ہوتی ہیں ان کے اوپر تنقید کرنے والی، ان کو برا بھلا کہنے والی؟ تو میں اس خاتون سے پوچھتی ہوں کہ آپ شبانہ سے یہ بات پوچھیں کہ جب اس کو کسی نے کچھ کہا نہیں، اس کو کسی نے کوئی اس کو کسی نے چھیڑا نہیں، تنگ نہیں کیا، تو یہ کیوں لوگوں کی اولادوں کے اوپر جو ہے وہ بات کرتی ہیں، لوگوں کی اولادوں کے اوپر نکتہ چینی کرتی ہیں، اور ساتھ میں یہ بتاتی ہیں کہ میری اولاد بڑی نیک ہے۔ آج میں اس کی اولاد کی حقیقت آپ کو بتانے والی ہوں، آج میں اس کی اولاد کے سارے پول کھولنے والی ہوں۔ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اور ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ تو ہم نے عموماً یہ چیز دیکھی ہوگی کہ لوگ جس چیز کا زیادہ راگ الاپتے ہیں نا، جس چیز کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں، وہ اس کی زندگی میں بالکل اس چیز کا کوئی کہتے ہیں نا دور دور تک عمل دخل ہوتا ہی نہیں ہے۔ مطلب ایک بندہ ہے نا وہ بڑا خود کو کہتا ہے میں بڑا نیک ہوں، بڑا پارسا ہوں، بڑا وہ اسلام پہ عمل کرتا ہوں، دینی ہوں، مذہبی ہوں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی زندگی میں دین اسلام نام کی کوئی چیز دور دور تک نہیں ہوتی۔ اسی طرح شبانہ جو ہے ہمیشہ جب سے میں نے اس کو فالو کرنا شروع کیا نا، یہ ایک چیز پہ بڑا ہی زور دیتی ہے، اولاد کی تربیت، اولاد میری نیک اولاد کی تربیت، یہ وہ اس طرح کی باتیں۔ تو یقین کریں میرے کان سن سن کے پک گئے، اس بندی نے نا ہمیں مجبور کر دیا ہے ڈیلی آ کے اس کی چھترول کریں ہم۔ تو یہ ایسی اس کی زبان ہے کینچی کی طرح کہ یہ اپنی کینچی کی طرح کی جو زبان ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پاتی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان پھسل جاتی ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے اس نے یہ دکھانا ہوتا ہے کہ میں بڑی جو ہوں نیک عورت ہوں اور میری اولاد بڑی نیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کتنی نیک ہے۔ اچھا یہ شروع ہوئی تھی نا جب سوشل میڈیا پہ، تو یہ سر پہ دوپٹے نہیں لیتی تھیں، یہ بازو ننگے کر کے آتی تھی۔ اس کا ٹبر جو ہے، اس کی بیٹی جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ کیوں پہنتی تھی، جو مرضی پہنے، میری طرف سے کچھ بھی پہنے، میں کون ہوتی ہوں اس کو کہنے والی، لیکن جو وہ سٹارٹ ہوا تھا تو پھر وہ نیچے ٹائٹس امبر پہنتی تھی، شارٹ شرٹیں پہنتی تھیں، مطلب صحیح ماڈرن سی تھی، صحیح ماڈرن۔ پھر انہوں نے اپنا چینل چمکانے کے لیے اپنی فیملی کی ہر چیز کو سوشل میڈیا پہ شیئر کیا، بغیر اس سوچے سمجھے کہ یہ چیزیں ہمارے گلے کی ہڈی بن جائیں گی، ایک ٹائم آئے گا تو چاہے وہ پھر امبر کی ڈائیورس ہو یا کچھ بھی ہو، تو بھئی ویوز چاہیے تھے، ڈالرز چاہیے تھے، سارا کچھ یہ کر کے وہ کہتے ہیں نا سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی والا ان کا معاملہ ہے۔ اچھا پھر یہ ایک ٹائم آیا کہ انہوں نے دوپٹے لینا شروع کر دیے، پھر انہوں نے عبائے پہننا شروع کر دیے، جدھر یہ جاتی ہیں عبائے پہن کے جاتی، اور خود کو انہوں نے جو ہے نا کبھی میلاد ہو رہا ہے تو کبھی قرآن خوانی ہو رہی ہے تو کبھی کچھ ہو رہا ہے تو کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھتے جائیے گا، یہ سارا کانٹینٹ تھا ان کا، کیونکہ یہ کانٹینٹ ہوتا ہے اسی لیے ان کی زندگی میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، وقت کے حساب سے چینج ہوتے رہتے ہیں، کہ جیسے جیسے باقی انفلوئنسر جو ہیں وہ کانٹینٹ میں تبدیلیاں لاتے ہیں، ویب کبھی ماڈرن ہو گیا، کبھی اسلامک ہو گیا، کبھی حجاب ہو گئے، کبھی نقاب ہو گئے، کبھی عبائے ہو گئے، تو یہ بھی ایسی تھیں۔ پہلے آئی تھی سلیو لیس، پہلے آئی تھی دوپٹوں کے بغیر، آپ ان کی شروع کی ویڈیوز دیکھیں، یہ جاتی تھی گھومنے پھرنے، وہاں پہ اس بندی کو بھی میں نے پینٹ شرٹ میں دیکھا ہے، مطلب کہ نیچے ٹائٹ اور اوپر ایک اس طرح کا مطلب ویسٹرن ڈریسنگ میں، یہ شبانہ کو۔ تو اس کے بعد پھر یہ عبائے میں آ گئیں، پھر یہ حج پہ چلی گئیں۔ اب حج کے بعد لوگ آتے ہیں نا تو جو عبائے نہیں بھی پہنتے نا، جو مطلب کہ تھوڑا دوپٹہ بھی وہ لینا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑا سا وہ نا اپنے آپ کو اتنا وہ کر لیتے ہیں کہ میں اب حاجی ہو گئی ہوں یا حاجن ہو گئی ہوں تو اب میرے تھوڑی سی اپنی ایک لمٹ رکھوں گی، اس کے حساب سے میں چلوں گی، بہت زیادہ جو ہے میں وہ نہ تو ماڈرن فیشن کروں گی اور نہ ہی بہت زیادہ جو ہے نا وہ میں
اس چیز کو پروموٹ کروں گی. لیکن ان کا ہم نے کیا دیکھا, ان کا ہم نے دیکھا ان کے دوپٹے بھی اتر گئے, ان کے حجاب بھی اتر گئے, ان کے نقاب بھی اتر گئے, ان کے عبائے بھی اتر گئے, اور اب یہ آ گئی ہیں جی دوپٹوں پر, اور اب انہوں نے اپنے بال بھی دکھانا شروع کر دیے, اور اب ان کا میک اپ بھی فل ہوتا ہے شبانہ جی کا. تو اب ان کی کسی نے ان کو پوچھا بھی کہ بھئی آپ کا تو پہلے آپ کا عبایا تھا, پھر آپ کا حجاب تھا, پھر آپ کا دوپٹہ آیا, اب آپ کے دوپٹے اس میں سے بال بھی نظر آنے لگے. تو کوئی آگے سے جواب دیتی تم میں کیا ہے. تو میں اس کو پوچھتی ہوں کہ تمہاری شبانہ کو کیا ہے جو لوگوں کے بچوں کے اوپر آ کے تنقید کرتی ہے ڈیلی. اس کو کس نے کاٹا ہوا ہے, کون سا زہر ہے جو اس کے اندر جو پل رہا ہے, جو اس کو چین نہیں لینے دیتا, اس کو جو ہے نا وہ ڈنگ اندر سے مارتا رہتا ہے جب تک اس نے بات نہیں کرنی ہوتی. تو بندہ اپنی زبانوں کو لگام دے کے رکھے نا, کینچی کی طرح زبان نہ چلائے تو کوئی اور بھی تنقید نہ کرے ان پر. لیکن نہیں جی, عادت سے مجبور ہے نا. کینچی جو ہے, کینچی تو پھر وہ کہتے ہیں نا چلے بغیر کٹے بغیر کسی کو رہ نہیں سکتی. تو یہ, اور اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ یہ میڈم محترمہ سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ ہوتا ہے, جارجٹ کا دوپٹہ ہوتا ہے, جو بھی. اور شادی پہ تو حال آپ نے ان کے دیکھے ہی ہیں. شادی پہ انہوں نے وہ سب کچھ کیا جس کو لے کے یہ لوگوں پہ تنقید کرتی تھیں, لوگوں کو برا بھلا کہتی تھیں, لوگوں کے خلاف یہ بیٹھ کے ویڈیو بناتی تھیں, لوگوں کے خلاف یہ بیٹھ کے لمبے لمبے بھاشن دیتی تھی کہ فلاں یوٹیوبر نے یہ کر دیا. اور انہوں نے ساری خرافاتیں کی, پھر ساری خرافاتیں کر کے پھر پریگننسی کا جو انہوں نے پہلے معطر کے معاملے, جب معطر کی باری تھی تو انہوں نے تھوڑا سا اس کو رکھا تھا پردے میں. لیکن اب میں نے جیسے کہا نا, جیسے جیسے انفلوئنسر جو ہیں وہ کانٹینٹ بناتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آتی ہیں, تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. تو انہوں نے بھی پھر یہی کیا, انہوں نے بھی دیکھا دیکھی پھر اپنی پریگننسی بھی شو کی گڑیا میڈم نے, اور پھر 7 مہینے تک سی سیکشن کا 8 مہینے اب تو ہو گئے ہیں کا کانٹینٹ چلایا. تو بھائی تم کس منہ سے لوگوں کی, اور پھر کہانی کیا بتاتی ہے جی وہ ایک لڑکے نے اپنے باپ کو مار دیا. استغفر اللہ نعوذ باللہ. کچھ لوگ تو ہے نا وہ اس نے مارا, میں اس کو کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, اور اس نے بڑا سخت جو ہے نا گناہ کا کام کیا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں اس کو پوری کہانی سناتی نا. پوری کہانی کیا تھی کہ اس نے اپنی گرل فرینڈ کے لیے لینی تھی گاڑی, اور گاڑی بھی بڑی ایکسپینسو جو ہے نا اس نے مانگی اور اپنے باپ سے, اور باپ نے اس کو سرپرائز دینے کے لیے بولا کہ بھائی گاڑی میں تمہیں نہیں لے کے دوں گا, لیکن سرپرائز اس نے یہ دینا تھا کہ گاڑی اس نے بک کروا دی. گاڑی اس نے بک کروا دی کہ وہ میں اپنے بیٹے کو سرپرائز دوں گا جب اس کی, اور وہ اپنی گرل فرینڈ کو خوش کرے گا. اب باپ بھی دیکھ لیں آپ, بیٹا صاحب جو ہیں وہ گرل فرینڈ کو کروڑوں کی گاڑی گفٹ کرنا چاہتے ہیں, اور باپ نے اس کو بظاہر منع کیا, لیکن گاڑی بک اس لیے کروائی کہ اس نے بھئی اپنی گرل فرینڈ کو خوش تو کرنا ہے نا, پھر بتانا تو ہے نا کہ بھئی ہم اتنی مہنگی گاڑی دے سکتے ہیں. تو قصور کس کا ہوا؟ باپ کا ہوا. باپ نے اچھی تربیت نہیں کی تھی نا, باپ نے اس کو نہیں سمجھایا تھا کہ گرل فرینڈ نہیں بنانی, ٹھیک ہے اسلام میں منع ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کو ناراضگی کرنے والے کام نہیں کرنے. تو پھر اس نے جب خود منہ مارے ہوں گے باہر, اللہ معاف کرے, اب تو وہ بیچارہ اس دنیا میں نہیں رہا, تو غلطی تو اس کی بھی ہے نا. اس کو پیار سے سمجھاتا, یا اس کو اگر وہ پہلے بھی گفٹ دیتا ہی ہوگا ظاہری بات ہے, تو ہی اس نے کھل کے بات کی اپنے باپ سے کہ میں نے اپنی گرل فرینڈ کو گاڑی دینی ہے. تو یا پھر اس کو بتا دیتا, اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ضدی ہے یا وہ اس حد تک جا سکتا ہے, یا جو بھی تھا ٹھیک ہے. اب گاڑی تو آ گئی, بیٹا باپ کو بھی مار بیٹھا, اور اب گاڑی بھی آ گئی, اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے باپ کو کسی اور نے مارا ہے, ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے پھر سچ تو چھپا نہیں رہ سکتا, سچ سامنے آ جاتا ہے. تو شبانہ جی پوری بات بھی بتاتی نا. تو آپ جو اپنی اولاد کے گن گاتی ہیں نا, گیت گاتی ہیں, آپ نے بھی ایسے ہی اپنی اولاد کو بگاڑا ہوا ہے. آپ نے بھی ابھی بھی, میں نے کل پرسوں ویڈیو بنائی تھی, میں نے کہا یہ ان کے گھر داماد زیادہ ہیں یہ, ٹھیک ہے, یہ جوائی جو ان کے ہیں نا, یہ گھر داماد انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. جو چیز لینی ہوتی ہے یہ خود بیٹیوں کو لے کے جاتی ہیں, ان کی بیٹیاں لیتی ہیں. ان کے داماد ان کی بیٹیوں کو گفٹ نہیں دیتے, یہ ان کی بیٹیاں ان کو گفٹ دیتی ہیں. ان کے دامادوں کے ذمے ہیں نان نفقہ, لیکن یہ پورا کر رہے ہیں. تو جب تک تم اپنی بیٹیوں کے چونچلے ششکے پورے کرتی رہو گی نا, تب تک یہ تمہاری بیٹیاں تمہارے گن گاتی رہیں گی. اور جیسے ہی تم نے ان سے ہاتھ کھینچا, ذرا ہاتھ کھینچ کے دکھاؤ نا مجھے, ہاتھ کھینچ کے دکھاؤ, پھر میں دیکھتی ہوں گڑیا تمہارے گھر آتی ہے, پھر میں دیکھتی ہوں گڑیا تمہارے گن گاتی ہے, پھر میں دیکھتی ہوں امبر تمہارے گن گاتی ہے. اور اب دیکھیں آپ ذرا, لوگوں کو دکھانے کے لیے بہو کو بھی ساتھ لے گئی ہیں. اور امبر کی دیکھیں ذرا,
وہ جو بھابھی کو منہ نہیں لگاتی تھی، بھابھی کا نام سننا گوارا نہیں کرتی تھی، ابھی بھابھی بھابھی ہو رہی ہے جی. بھابھی کو ساتھ لے کے گئی ہے شاپنگ پہ، بھابھی ساتھ آئی ہیں، بھابھی یہ بھابھی وہ، واہ واہ واہ، کیا بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے. تو کیا کیا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جی. اور کیا ہم لوگ نہیں جانتے کہ معطر کی تمہارے گھر میں کیا ویلیو ہے، معطر تمہارے لیے کیا اس کی اوقات ہے، تمہاری نظروں میں کیا حیثیت رکھتی ہے. اور جب تک یہ لوگ، جتنا ان لوگوں نے خود بگاڑا ہوا ہے نا اپنی اولاد کو، سب سے پہلے تو میں یہ کہتی ہوں، تم نے کیا سکھایا اپنی بچیوں کو؟ کون ماں ہوتی ہے جو اپنی بچیوں کے ساتھ سنسیئر ہوتی ہے اور ان کو کیمرے پکڑواتی ہے؟ ہیں تم واحد ایک ماں ہو جو اپنی اولاد کو جنمی بنا رہی ہو. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، بھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.